रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। इस वक्त जो महंगाई का एक तूफ़ान है, इससे यकीनन लोगों की ज़िंदगी एक ऐसी मुश्किल का शिकार हुई है कि जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता था कि महंगाई है, उस वक्त भी थी, इनकार तो मैं नहीं करता, लेकिन अब तकरीबन 2.5-3 महीने के अंदर उससे 2 गुना 3 गुना तकरीबन बहुत सी चीज़ों में पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब तो महंगाई के नाम पे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आए थे, महंगाई मार्च किए थे, बिलावल साहब ने भी किया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी किया, हमज़ा साहब ने भी किया, मौलाना फजल रहमान साहब भी रोज़ महंगाई का राग अलापते थे। तो ये क्या हुआ कि आपकी हुकूमत जैसी आई, बजाय इसके जो आपने वादे किए थे कि हम 2013 की पोजीशन पे ले आएंगे, 2017 की पोजीशन पे ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप प्राइसेस आज देख लें तो आपने तो उसको डबल ट्रिपल कर दिया। तो क्या आपने कौन सी झूठ बोला? क्या आपके पास कोई तैयारी नहीं थी या आप इनकॉम्पिटेंट थे? लगता यह है कि ना सिर्फ आपकी तैयारी नहीं थी बल्कि आप इनकॉम्पिटेंट भी थे। कि तैयारी तो चलो नहीं थी तो पहले महीने एक में आप तैयारी कर लेते हुकूमत में आके, हालांकि हुकूमत में आने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए थी कि जब आप इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई मार्च करने निकले थे तो आपके पास कोई काउंटर प्लान तो हो ना। अगर एक शख्स है और वो किसी डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं कि इस डॉक्टर को उससे छुड़ा दें, तो आपको किसी और डॉक्टर का पता तो होना चाहिए। कि ना आपके पास किसी और डॉक्टर का पता है ना आपको किसी और हकीम का पता है, लेकिन ये वाले डॉक्टर से आपने जान छुड़ानी है। तो इमरान खान साहब के दौर में तो हम तो कंट्रोल कर रहे थे, महंगाई बढ़ी शुरू में, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल की तरफ गया। मैक्रो इंडिकेटर्स पहले हमने संभाले क्योंकि एक 30-35 साल की लूट खसूट के बाद हमारी हुकूमत आई थी, तो वो ठीक करने में वक्त लगा और उसके बाद उसके इफेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुए। तो आपके पास क्या प्लान था? नो प्लान। तो आज आप देख लें कि ईद उल अज़हा आ रही है, एक तो लोड शेडिंग का जो अफरीत है वो बिल्कुल जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। परसों आपने कराची में वो एहतजाज देख लिए और जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हाई हैंडेडनेस की, और आज आप देख लें कि मुल्क की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में बिलखुसूस हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, बड़े छोटे दुकानदार, अब बाज़ारों में जाके देखें दर्जियों की दुकानें बंद पड़ी हैं, ईद की उन्होंने जो है कपड़े सिलवाने हैं वो सारा बंद पड़ा है, और बाज़ारों के अंदर एक छोटे छोटे जनरेटर्स का एक तूफ़ान बदतमीज़ी है क्योंकि सरकारी बिजली है नहीं, तो लोगों ने छोटे जनरेटर लगाए हुए हैं जिससे वो मसला भी हल नहीं होता। ना दुकान का एसी चलता है, ना उसकी मशीनरी चलती है, थोड़े से कोई लाइट्स वगैरह चलते हैं, लेकिन उसका बाहर की एटमॉस्फेयर के कोई सांस नहीं ले सकता। छोटे छोटे आप गली मोहल्लों की मैं बात कर रहा हूँ, आप अंदरूनी शहर लाहौर चले जाएं, आप कराची अंदरूनी शहर या हमारे पेशावर इधर आ जाएं, पिंडी राजा बाजार आ जाएं, और आप देख लें कि आम आदमी तो, और ख़ासकर ख़वातीन इस गर्मी में, ज़ाहिर हम मशरक़ी कल्चर है, पर्दादार हमारे जो है गाहक होते हैं, ख़वातीन ज़्यादातर पर्दा भी करती हैं, और वो उस हालत में उस गर्मी में जब दुकान से बाहर सांस लेने की जगह, ना अंदर सांस लेने की जगह, और ऊपर से जो बिल आ रहे हैं, यानी कि हमारे दौर में कुछ 24 घंटे में से, मैं एग्जरेट नहीं करूँगा, सच्ची बात करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता 24 के 24 घंटे बिजली थी, लेकिन अल्लाह के करम से बहुत जगहों पे 18 घंटे प्लस पे हम बिजली दे रहे थे, 20 घंटे को भी टच कर रहे थे, 20 घंटे से ऊपर भी जा रहे थे। अब तो बिल आप 24 घंटे का ले रहे हैं, बिजली आप 6 घंटे 8 घंटे दे रहे हैं। खासकर बड़े शहरों में जहाँ बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, जहाँ बड़ा बिजनेस है, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, अब पेशावर भी बड़े शहरों में आता है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, बड़े बड़े शहर जो हमारे हैं, मिंगवरा है सवात में, वहाँ तो बुरी हालत है। और ये एक दूसरी अचंभे की बात है कि जहाँ अभी भाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में रिटर्न डायरेक्शंस हैं कि उन हलकों में आप लोड शेडिंग ना करें जहाँ अब ये 20 हलकों में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो क्या ये 15-17 जुलाई जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उधर स्टार्ट कर देंगे? ये क्या मुनाफिकत नहीं है कि इस हल्के में इलेक्शन है तो वहाँ आप कह रहे हैं कि ना हो, हालांकि वहाँ भी हो रहा है। नोटिस इसका लिया गया है, हुकूमत की तरफ से सुनने में आया है कि आपको हमने कहा है कि जहाँ इलेक्शन है वहाँ आप लोड शेडिंग ना करें, तो क्यों कर रहे हैं लोड मैनेजमेंट? चलो हो रही है नहीं हो रही वो अलहदा बात है, लेकिन उसके साथ दूसरा हल्का जहाँ इलेक्शन नहीं है तो क्या वहाँ पाकिस्तानी नहीं रहते कि यहाँ लोड शेडिंग हो 18-20 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, और यहाँ ना हो? तो ये कितनी बड़ी मुनाफकत है आज की हुकूमत की। लेकिन मैं दोबारा उस बात की तरफ आता हूँ कि ईद उल अज़हा आ रही है, सबसे बड़ा एक तो नुक्ता मेरा ये है कि 10 लाख से ज़्यादा का हज कर दिया, 10 लाख का हज
10 लाख کا حج کوئی غریب آدمی کر سکتا ہے؟ ہمارے دور میں تو 2.5 3 4 تک جو گئی تھی اس پہ بھی چیخیں آئی تھیں اور چیخ پکار اپوزیشن نے کی تھی، لیکن اس میں بھی جو ہمارے منسٹر فار ریلیجیس افیئرس تھے نور الحق قادری صاحب، تو ان کے دور میں حج پورا ہونے کے بعد میرے خیال میں 1-2 سال کنٹینیوسلی ہم پیسے بھی حجاج کرام کو واپس کرتے رہے کہ یہ آپ کا ایکسٹرا بچ گیا ہے تو یہ آپ رکھ لیں، اور اب 10 لاکھ کا حج ہو گیا ہے۔ آپ مجھے خدا لگتی بتائیں، پاکستانی ہو، آپ مجھے بتائیں کوئی غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی جو پیسے جوڑ کے، ہمارے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو حج پہ جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ و ضعیف العمر لوگ حج پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ساری زندگی پیسے جوڑتے ہیں تو پھر جا کے بچوں کی شادیاں کرنا، گھر خریدنا، ساری ذمہ داریاں، نوکری، یہ وہ کر سارا، اس سے جب فارغ ہوتے ہیں تو آخری عمر میں جا کے کوئی تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں جس سے وہ بیچارے حج کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے 10 لاکھ کا حج کر دیا ہے۔ تو جب ہم جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ہم جن کو مولانا فضل الرحمان صاحب یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ہمارے دور میں حج سستا تھا۔ فضل الرحمان صاحب، آپ وزارت بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے دور میں 10 لاکھ کا حج ہو گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حج غریب آدمی کی، مڈل کلاس آدمی کی اور گزارا حال لوگوں کے اس سے آپ نے بالکل نکال دیے۔ 10 لاکھ کا حج کون کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کیونکہ گھر سے ایک بندہ تو جاتا نہیں ہے، پھر آپ اپنے ساتھ اگر ایک بزرگ ہے تو فیملی کے 1-2 ممبر اور ہوتے ہیں، تو یہ تو 30-40 لاکھ کا خرچہ ہو گیا، جو کہ 11-12 لاکھ میں گھر کے 3-4 لوگ چلے جاتے تھے، پھر تھوڑا بڑھ گیا 3.5-4 تک، 4.5 تک، لیکن 10 لاکھ کا حج، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ یہ اس لیے آپ آئے تھے، یہ اس لیے رات کے 12 بجے عمران خان صاحب کے حکومت پہ شب خون مارا تھا؟ اور جب ایک طرف 10 لاکھ کا حج ہے اور دوسری طرف آپ عید الاضحیٰ پہ دیکھیں، معمولی سے معمولی بکرا بھی 38,000، 36,000، 40,000 پلس 50,000 تک پہنچ گئے بکروں کی قیمتیں۔ عام جو آپ کے گائے ہیں وہ آپ کا 1.5 لاکھ کو ٹچ کر رہا ہے، بیل کی تو قیمت ہی نہ پوچھیں، بھینس کی تو، بھینس اور بیل تو آپ سوال ہی نہیں ہے، وہ تو سارے 2 لاکھ پلس کے 3 لاکھ کے پیٹے میں گزارا حال جانور ہے۔ اور اس کو تو چھوڑیں، قصائیوں کی حالت دیکھیں کہ آج آپ اگر یہ میری بات میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں سچائی نہیں ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں، کسی قصائی سے بات کر لیں۔ عام جو گائے ذبح کرنے کے لیے گاؤں کے علاقوں میں 20-20 ہزار کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، شہر کے علاقوں میں بکرا ذبح کرنے کے لیے 18 سے 20 ہزار آپ کو قصائی کو دینے پڑیں گے، اور وہ بھی ہوگا نہیں۔ تو یہ جو قیمتیں اسکائی راکٹ ہوئی ہیں، یہ 2,000 جو آپ دے رہے ہیں، بڑا کوئی حاتم طائی کی خبر پہ لات مار رہے ہیں، اس میں بھی 500-500 روپے لوگوں سے کٹ رہے ہیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ پہ لوگ اپنے کپڑے سلوائیں گے کیسے؟ کس طرح سلوائیں گے؟ پیسے کہیں سے لے کے بھی آگے درزی کے پاس بجلی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کپڑے سی سکے، اور قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ ہیں۔ نہ کوئی اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید سکے گا، نہ سلوا سکے گا، نئے جوتے خرید سکے گا، نہ آپ جو ہے آسانی سے جا کے کوئی اپنی پسند کا جانور خرید سکتے ہیں کہ اس کی آپ قربانی کریں، سنت ابراہیمی پوری کریں۔ اوپر سے حج بھی 10 لاکھ روپے کا آپ نے کر دیا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا ہم نے کوئی اجتماعی گناہ کیا تھا جو ہم پہ یہ مسلط کر دیے گئے ہیں؟ یہ جو امپورٹڈ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، تو ہم پہ تو بڑا یہ تھا کہ انکمپیٹنٹ ہیں اور ان سے نہیں چلتا، تو آپ سے کیا چلا ہے؟ آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے پوری قوم یہ سوال ضرور کرتی ہے کہ اس رات 9 اپریل کی رات آخر کیا ایسا ہوا تھا؟ کیا ایسا جو ہے عمران خان صاحب غلط کر رہے تھے جو یہ لوگ آ کے ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا یہ غلط تھا کہ پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی تھی؟ تھرڈ ورلڈ، تیسری دنیا میں ایک ڈیولپمنٹ ملک جس پہ 30-35 سال کی لوٹ کھسوٹ سے بچ کے نکلا ہو، اور اس میں جو ہے 6 کا GDP ہم ٹچ کر رہے تھے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، آپ کے کسان کے لیے 1,000 ارب سے زیادہ اس کی جیب میں جا رہا تھا، جو یہ لوگ آ کے شہباز پیٹ سے نیب پہ اٹیک کر کے، نیب ریفارمز کے نام پہ نیب پہ خود کش حملہ کر کے 1100 ارب اپنی جیبوں میں لے گئے ہیں، کہ جو 1100 ارب پہ کرپشن کے کیسز ان پہ تھے، اب ان پہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ نیب کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا، اور برڈن آف پروف ریاست پہ ہے کہ اگر میرے نام کے کوئی 80-90 کروڑ روپے کے اثاثے نکل بھی آتے ہیں، میں نے نہیں رسیدیں دینی کہ میں نے کہاں سے لیا ہے، آپ ہی ثابت کرو کہ حرام کا ہے۔ مطلب فار آل پریکٹیکل پرپسز احتساب از ڈن اینڈ اوور ود۔ تو وہاں ہم جو ہے کسان کو 1100 ارب روپے کا فائدہ دے رہے تھے، یہ خود کو اپنے کو 1100 ارب کا یہ فائدہ جو ہے وہ دے کے چلے گئے ہیں، بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی پتنی کیا کیا کر کے جائیں گے، کہیں اتنا ڈیمیج نہ کر لیں کہ پھر واپس آنے کے بعد ہم لوگ بھی اس کو نہ سنبھال سکیں، کہیں اتنا تباہ نہ کر دیں، کہیں اتنا تباہ و برباد نہ کر دیں جس طرح سے ابھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے ان لوگوں نے، کہ یہ جو ان کو بلایا ہی نہیں گیا،
یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ چائنا کے جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں ہمارا وزیر اعظم اس کو دعوت تک نہیں دی گئی، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ بندہ امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ رجیم بیٹھی ہے، عوام کی طاقت سے تو آئی نہیں، امریکہ کے اشارے پہ آنکھ مار کے انہوں نے بٹھایا انکل سام نے۔ تو حالت ان کی یہ ہے کہ نہ ان سے ملک چل رہا ہے، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ان سے کنٹرول ہو رہی ہے، نہ فورن افیئرز میں کوئی ان کا کوئی کسی قسم کا رول ہے۔ آپ انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے گئے، جس امریکہ جو آپ کو دودھ پلاتا ہے اور آپ کے سر پہ ہاتھ مارتا ہے، تو انہوں نے بھی آپ کو کچھ نہیں دیا، تو آپ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، اب کریں گے کیا؟ اب آپ ایک ایسے شیر کے اوپر بیٹھ گئے جو آپ سے نہ سنبھل رہا ہے نہ آپ اسے اتر سکتے ہیں، اترتے ہیں تو کھا جاتا ہے، اوپر بیٹھے ہیں تو سواری نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ اس امپورٹڈ کو سب کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ بے شک یہ الیکشن میں ووٹ لے کے آتے تو ایک مینڈیٹ تو ان کے پاس ہوتا۔ ابھی یہ بجٹ کو جس طریقے سے پاس کر رہے ہیں، پراپر ڈیبیٹ ہی نہیں کی، خاص کر سینٹ میں تو ڈیبیٹ ہی نہیں کی، ختم کر دیا اس کو تاکہ بات ہی اس پہ نہ ہو۔ اور آج 29 تاریخ ہے اور آج کل 30 تاریخ ہے، ابھی تک بجٹ پاس کوئی ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کو کس طرف لگا دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، خاص کر جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، عید الاضحیٰ بڑی عید آ رہی ہے، نہ کوئی جانور خرید سکتا ہے، نہ اس کو حلال کرنے کا کوئی پروگرام ہے۔ جو حج عمرہ پہ گئے ہیں وہ علیحدہ رو رہے ہیں کہ 10-10 لاکھ روپے کا حج کر دیا ہے، نہ کوئی بچوں کے لیے کوئی خرید سکتا ہے، درزی الٹا ادھر پریشان ہے، دکاندار ادھر پریشان ہے، اور ملک کی حالت ایسے کر دی گئی ہے کہ ایک شتر بے مہار ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں، پوچھ لیں کسی سے، کسی کو وزیروں کا نہیں پتا کہ کس کام کا کون سا وزیر ہے، اور اس وزیر کو خود کا نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔